ہوئی المنہاج السوی بیٹھی ہے جس کا ذکر کیا نہ، یہ معارج السنن کی تیسری جلد ہے، اس کی 16 جلدیں ہیں یہ حدیث پاک میں، اور جو میں نے اب ریفر کی بعد میں جو نام آ جائے گا ایکسپینڈ، وہ 25 جلدوں کی جامع السنہ فیما یحتاج الیہ آخر الامہ، یہ اس کتاب کا نام ہے، جامع السنہ فیما یحتاج الیہ آخر الامہ۔ یہ 25 جلدوں میں حدیث پاک تعلیقات، مقدمات اور تشریحات کے ساتھ۔ اچھا، میں نے سمجھا یہ کتاب التوحید ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں اس طرح کی، یہ اول ہے، جلد اول صرف توحید پر ہے اور شرک پر، صرف توحید اور شرک پر، اور جو دوسری جلد ہے وہ کدھر آپ لائے نہیں، دوسری بھی لائیں، دوسری جلد میں تمام متعلقات ابحاث ہیں، وہ بہت زیادہ اہم ہیں، جن کو شرک بنایا جاتا ہے اور وہ شرک نہیں ہے، تو دوسری جلد اس پر ہے۔ اس پہلی جلد میں صرف توحید اور شرک کی حقیقت پر بحث ہے، یہ بھی چھوٹی ہے بیٹے، بڑی اصل کتاب ہے یہ ہے، تو لفظ بدعت کا اطلاق یہ چھوٹی کتاب ہے، بڑی کتاب میں نے بتائی ہے، بدعت پر کئی کتابیں ہیں میری، مگر میں نے بتائی ہے کتاب البدعہ، جو بدعت کا ایک پورا تصور، یہ بھی چھوٹی ہے، یعنی توسل پر 3-4 کتابیں ہیں میری، میں نے بتائی ہے کتاب التوسل بڑی، یہ الصفا فی التوسل والتبرک بالمصطفیٰ، یہ الاجابہ فی مناقب القرابہ اہل بیت اطہار کے اوپر، اسی طرح الانابہ فی مناقب الصحابہ، تو یہ اب کتاب عربی میں آ رہی ہے، القول فی الصحابہ القول فی القرابہ، عربی میں اس کا ترجمہ اب ہو رہا ہے، ترجمے کے ساتھ چھپ رہی ہے۔ اب میں پچھلے کئی سالوں سے صرف عربی میں لکھتا ہوں، اردو میں چھوڑ دیا لکھنا، تاکہ عالم عرب میں بھی جائیں، ترجمہ نہیں ہو سکتا پھر بعد میں مشکلات ہوتی ہیں، عربی کے بعد پھر ہمارے بچے اردو میں ترجمہ کرتے رہیں گے یا انگلش میں کریں گے۔ یہ امام اعظم پر، یہ بھی آپ کے پاس پرانی ہے، یہ 3 جلدوں میں ہے، ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ پر 3 جلدوں پر کتاب ہے۔ اس طرح چیزیں ہیں۔ آپ کا سوال بڑا ضروری، دیکھیے میں آپ کو حقیقت پسندی کی بات کرتا ہوں، اتحاد امت کے 2 مرحلے ہیں آپ کے لیے، 2 مرحلے، دوسرے مرحلے کی بات پہلے کر دیتا ہوں، وہ مختصر ہے، دوسرے مرحلے کی، شروع تو پہلے مرحلے سے ہوتا مگر اس کا ذکر بعد میں کرتا ہوں۔ دوسرا مرحلہ اتحاد امت کے لیے آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی طبیعتوں میں، علمی مزاج میں، اپنے فتویٰ میں، اپنے انداز فکر اور انداز تبلیغ میں نرمی، اعتدال اور توسع رکھیں۔ میرے تینوں لفظ سمجھ میں آ گئے؟ نرمی رکھیں، اس کا مطلب ہے شدت نہ رکھیں، شدت دین میں، علم میں، اکابر میں نہیں ہے۔ اعتدال کا مطلب ہے انتہا پسندی نہ رکھیں، مطلب جب کسی کے خلاف بولا لکھا تو پھر حد ہی کر دی، چھوڑا ہی کچھ نہیں، ایسا نہ، اعتدال میانہ روی پہ چلیں۔ اور تیسرا توسع رکھیں، وسعت رکھیں، دین کے اندر بڑی وسعت ہے۔ اب کل رات، پرسوں رات والا اگر خطاب میرا بار بار زندگی میں سنیں تو اس سے بڑھ کے توسع کو سمجھنے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے ساری احادیث کوئی 90% سے زیادہ تو متفق علیہ دی ہیں، بلکہ 95%، 5% ہوں گی جو صرف بخاری سے یا مسلم سے یا کوئی سیاستہ سے، ابو داؤد ترمذی سے، یعنی اتنا بڑا معتمد دیا ہے میں نے، تو اس میں پوری توسع سمجھا دیا، اعتدال سمجھا دیا۔ اس کی وجہ سے ایک چیز بڑی اہم نقطہ، چھوڑیے بیٹے، نقطہ بڑا اہم ہے، سمجھ لیں ایک قاعدہ اتحاد امت کے لیے، کوئی شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت و ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو ایمان کے ارکان ہیں، ایمان بالغیب میں جو چیزیں آتی ہیں، آپ سمجھ گئے نا، ملائکہ پر، آخرت پر، بعث پر، بعد الموت پر، کتب پر، وحی پر، جو ضروریات دین ہیں قرآن، ان پر جو ایمان رکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ کافر نہیں ہو سکتا، وہ کافر نہیں ہو سکتا جب تک وہ دین میں سے کسی اصل کا یا قطعیات میں سے کسی قطعی امر کا انکار نہ کرے۔
آپ بات کو سمجھ گئے؟ ایک بنیادی اصول سمجھا دیا. یہ امام اعظم کا مذہب ہے. الفقہ الاکبر امام اعظم کو پڑھ لیں. پھر ہم اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں. ہم اغلباً ماتریدیہ ہیں، اور یعنی ساتھ ہی ساتھ اشاعرہ میں بھی آتے ہیں. تھوڑے اختلاف ہیں ان کو. جب اختلاف آئے تو پھر ہم ماتریدی ہو جاتے ہیں علمی توجیحات میں، اور 90% چیزیں مشترک ہیں. تو ہم اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ دونوں اہل سنت ہیں. امام ماتریدی کی کتاب کو اٹھا لیں، التوحید. امام ابو معین النصفی کی کتاب اٹھا لیں، تبصرۃ الادلہ. یہ ہمارے عقائد کی امہات ہیں. امام طحاوی کا لے لیں، ان کا عقیدہ طحاوی، اس کی شرح طحاوی کو لے لیں. امام نصفی کو لے لیں، شرح عقائد نصفی لے لیں. اور پھر اس طرح سینکڑوں کتب ہیں پرانی. ان کتب کے نام سے بھی اہل پاکستان واقف نہیں ہے، وہ یہاں متعارف نہیں ہے. اصول دین پر اور قواعد عقیدہ پر بڑی امہات کتب ہیں. تمام کتب کو یہ مدار ہے اصل علم العقیدہ کا. پھر امام آجوری کی ہے کتاب الشریعہ، یہ اصول حدیث اور اصول روایات اور آثار کی طرز پر ہے. اور امام لالکائی کی ہے شرح و اصول اعتقاد اہل سنہ. اصولی کتابیں ہیں عقائد میں. یہ سب کتابیں ہمارے عقیدے کے مطابق ہیں، مگر یہاں پڑھائی نہیں جاتی. پتہ ہی نہیں. جو چند کتابیں رواج میں پڑھ گئے ہم سمجھتے ہیں یہی اہل سنت ہے. بقایا سے شناسائی نہیں ہے. میری بات سمجھ. شرح و اعتقاد اہل سنہ 2 جلدوں کی کتاب ہے امام لالکائی. اس کتاب کا آخری باب اتنا موٹا صرف کرامات الاولیاء کا ہے. 3-4 صدی ہجری کے 1100 سال پہلے کے ائمہ میں سے جو متقدمین ہیں ہمارے علم میں. ان تمام کتابوں کو پڑھیں تو ایک ہی اصول جو میں نے آپ کو سمجھا دیا. جب تک ضروریات دین کا انکار نہ کرے کوئی شخص، اور اس کا انکار صراحتاً ثابت نہ ہو، بلا تعویل. کیا؟ بلا تعویل اور بلا احتمال. کیا؟ اس میں تعویل کی گنجائش بھی نہ ہو اور احتمال یعنی کئی معنی پر محتمل بھی نہ ہو. صراحتاً اگر انکار ہو ضروریات دین کا، قطعیات دین میں سا بھلے ایک چیز کا بھی، تو تکفیر ہے، پھر کفر ہے. اگر یہ نہیں اور بحث و تمیز ہے، ایک عالم کہتا ہے اس کا یہ معنی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ معنی، اور 2-3 معنی جو بھی ہیں وہ سارے عبارت سے یا قول سے نکلتے ہیں، احتمال پیدا ہوتا ہے، وہاں کفر نہ کریں. یہ اکابر کا تاریخ اسلام کا طریقہ ہے. وہاں تکفیر جائز نہیں ہے. اس سے اختلاف جائز ہے، وہ اختلاف اس کی بات غلط ہے، اس کا نقطہ نظر رد کریں. ہم اپنے نقطہ نظر پہ رہتے ہیں. آپ سمجھ گئے نا بات. علامہ ابن تیمیہ سے میرا اپنا اختلاف ہے، اور میں کیا ہوں، میرے اکابر جن کی کتب سے میں عمر بھر استفادہ کرتا رہا ہوں اور جن کی کتابوں کا شاگرد ہوں، ان کے بھی اختلاف رہے ہیں. مگر علامہ ابن تیمیہ کی تکفیر نہیں، کافر نہیں کہا کسی. جنہوں نے رد میں بھی لکھا ہے تو لکھا علامہ ابن تیمیہ ہے، اس کو پھر رد کیا ہے. میری بات آپ سمجھیں؟ کیا لکھا رد میں ہے. حافظ ابن کثیر نے استاد ہو کے بھی رد کیا ہے کئی چیزوں پر. ابن القیم نے ان کے استاد ہیں، وہ رد کیا ہے. حافظ ابن عسقلانی نے رد کیا ہے اور لکھا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، میں اس کو رد کرتا ہوں. یہ آداب علم تھے، آداب علم تھے. میں نے ایک تازہ میری کتاب ابھی 12 ربیع الاول ابھی چھپ گئی ہے، الکفایہ فی حدیث الولایہ، من کنت مولاہ فعلی مولا. اس حدیث کی اسانید پر اور طرق پر ایک کتاب لکھی ہے، بڑی بحث کے ساتھ. عربی میں لکھ دی تھی میں نے 2 سال، اس کے ترجمے پہ دیر لگی. اردو کا ترجمہ اب ہو گیا تو اب چھپ رہی ہے، اب چھپ گئی ہے. اس میں نے ابن تیمیہ کا رد کیا ہے. میں نے ساری زندگی کبھی کافر نہیں کہا اس کو. آپ میری بات کو سمجھے نا. میں نے ڈٹ کر رد کیا ہے،
اور ہمارے عقیدے کے موافق سینکڑوں چیزیں ان کی کتابوں سے ملتی ہیں تو استدلال کے طور پہ میں پیش بھی کرتا ہوں۔ یہ توسع میں نے کہا، کیا کہا؟ علم کے اندر وسعت ہوتی ہے۔ آپ اختلاف کریں، جس سے اختلاف ہو ضروری نہیں اس کو کافر بنا ڈالیں، نہ مانیں، آپ کا حق ہے، قرآن و سنت کی بنیاد پہ کریں، اصول ہے۔ یہ چیزیں اگر ذہن میں رکھیں گے تو یہ اتحاد امت کا راستہ ہموار کرے گا۔ یہ کچھ ہے، اس سے زائد اتنی دیواریں سخت ہیں، اس سے زائد آگے قدم جو ہے وہ آپ کے لیے بہت آسان نہیں ہے۔ اتنا رکھیں تاکہ آپس میں مل بیٹھنے کی گنجائش ہو، ایک دوسرے کو سننے سنانے کی گنجائش ہو۔ مسلمان ہے قلب، جیسے حج پر ہر کوئی جاتا ہے تو آپ کے ہاں بھی ہر کوئی آ جا سکے۔ اللہ کے گھر اور روضہ رسول پہ ہر کوئی جاتا آتا ہے نا، آپ سمجھ گئے نا، تو آپ بھی آ جا سکیں، بس امت کا ایک تصور رہے، فرقے کا تصور نہ ہو۔ اتنا کافی ہے، اتنا یعنی علمی مزاج میں وسعت پیدا کریں، مگر اس وسعت کے ساتھ اپنے عقیدے پر متمکن متمسک رہیں۔ آپ نے کبھی عقیدے پر ساری زندگی میری ذات میں لچک دیکھی؟ ایک رتی برابر عقیدے پر کیا؟ فتویٰ عقیدہ نہیں ہوتا، یاد رکھ لیں۔ یہ اس ہندوستان اور پاکستان کو اس تصور نے برباد کر دیا۔ ہم نے بزرگوں کے فتویٰ کو عقیدہ اور مسلک بنا دیا۔ فتویٰ عقیدہ اور مسلک نہیں ہوتا، ایک ہی مسلک اور ایک ہی عقیدہ کے اندر بڑے بڑے اکابر کے فتوے مختلف ہوتے ہیں۔ تو مسلک کو فتویٰ پر بنیاد نہیں رکھتے، مسلک عقیدے کو اصول عقائد پر بنیاد رکھتے ہیں، جو عقیدہ کا اصول ہے، پھر توسع آ جائے گی۔ اور پہلا مرحلہ جو اتحاد کا، وہ اتحاد اہل سنت پہ مرکوز کرے، پہلا۔ دوسرا میں نے پہلے سمجھا دیا، پہلا یہ کہ اہل سنت والجماعت جو آپ کا اپنا مسلک ہے، اس سے تعلق رکھنے والے جتنے طبقات ہیں، کوشش کریں کہ ان میں عداوت نہ ہو، قربت ہو، میل ملاقات ہو، باہمی عزت و احترام ہو، آنا جانا ہو، جتنی بھی ہو سکے، جتنی ہو سکے فاصلوں کو، نفرتوں کو، عداوتوں کو کم کریں اور قربت پیدا کریں۔ اس پہ ہمیشہ اپنا طرز عمل رکھیں، اور اگر کوئی آپ کے خلاف بھی بات کہتا ہے تو آپ رد میں اس کو گالی نہ دیں۔ کوئی آپ کو گالی بھی دیتا ہے، آپ اس کو گالی نہ دیں۔ کوئی آپ کی تکفیر کرتا ہے، کافر کہتا ہے، آپ اس کو کافر نہ کہیں۔ اس کی تکفیر اور کفر کہنا پلٹ کر اسی پر جائے گا، آپ نہ زبان کو خراب کریں، اپنے مزاج علمی کو اعتدال سے نہ ہٹائیں، ہر ایک سے محبت کریں، احترام کریں، عزت کریں، تاکہ قربت پیدا ہو اپنے اہل سنت والجماعت کے اندر۔